آج کی سٹوری ایک میری زندگی میں میرے سامنے سچی اوتھینٹک پیش آئی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ سٹوری آپ کو سناؤں، کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے تاکہ آپ کسی زندگی کے گہرے غم میں نہ چلے جائیں۔ تو لوگ اپنی زندگی میں کچھ کام ایسے کرتے ہیں جو شروع میں ان کو ذوق و شوق لگ رہا ہوتا ہے، شروع میں وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ چلو جی انجوائے کریں، مزہ کریں، تو پھر بعد میں جب ان کو تھوڑا آگے اس کا کھب جاتے ہیں، ڈوب جاتے ہیں، تو پھر ان کو خیال آتا ہو اب میں کیسے نکلوں۔ تو یہ بات ہے سن 2002 کی، یعنی آج سے 24 سال پہلے کی، جب آپ کو پتہ ہے نیا نیا فیوچر فون آیا تھا۔ فیوچر فون یعنی بٹنوں والے فون آئے تھے، اور جیز نیٹ ورک انٹروڈیوس ہوا تھا پاکستان میں۔ 1000 روپے والا وہاں پہ اس ٹائم کارڈ ہوتا تھا، اور بامشکل ہی لوگ، بڑے جو امیر کبیر لوگ تھے، جو اچھی انکم کرنے والے تھے، وہی موبائل رکھتے تھے۔ لیکن ذوق و شوق ہر دور میں ہوتا ہے۔ ہم میں اور میرے کچھ دوست تھے، ان میں ایک میرا خاص دوست تھا، اس کا میں ذکر نہیں کروں گا، نام نہیں لوں گا، لیکن ہم ایک ہی جگہ کام کرتے تھے۔ تو کام ہم یہ کیا کرتے تھے کہ جو باہر سے لنڈا آتا تھا امپورٹ ہو کے، اس کو ہم خرید کر بوروں کے حساب سے پھر اس کو ہم کھولتے تھے، کھول کے اس میں سے کوالٹیاں بنا کر ABC یعنی اچھی کوالٹی، پھر اس سے ڈاؤن، پھر اس 3 کوالٹیاں نکال کر جو سب سے بیسٹ کوالٹی ہوتی تھی اس کو ہم پریس کر کے ہینگر پہ لٹکا کے راجہ بازار کی ایک مارکیٹ میں ہم سیل کرتے تھے۔ بازار شزار بھی ہم لگا لیتے تھے، جو لیفٹ رائٹ مختلف جگہوں پہ، جمعہ بازار، منگل بازار، بدھ بازار، اتوار بازار، یہ جو لگتے ہیں ہم وہاں پہ بھی یہ کام کرتے تھے۔ تو اس وقت جو ہے نا لنڈے کا جو سامان آتا تھا اس میں سے ڈالر بھی نکلتے تھے، پاؤنڈ بھی نکلتے تھے، اور دینار بھی کویتی نکلا کرتے تھے۔ جو جس ملک سے لنڈا امپورٹ ہو کے آتا تھا اس طرح کی کرنسی بھی ملتی تھی۔ ہوا کچھ اس طرح کہ ایک دفعہ ہم نے بورا ایک کھولا تو اس میں زیادہ مال لیڈیز کا تھا، کوٹ ہو گئے، لانگ کوٹ ہو گئے۔ تو ایک کوٹ ملا تو اس کی جیب میں ایک کارڈ سا ملا، جو کارڈ میرا جو دوست تھا وہ زیادہ پڑھا لکھا تھا، انگلش پڑھ لیتا تھا، سمجھ بھی لیتا تھا۔ تو اس نے پڑھا تو اس کے اوپر اس کا وہ سروس کارڈ تھا، اور جس ادارے میں وہ لڑکی یا عورت جاب کرتی تھی وہ بڑا حساس، بڑا اسٹرکٹ اور بڑا سخت ادارہ تھا انگلینڈ کے ملک میں۔ اس کارڈ پہ لکھا تھا کہ یہ کارڈ، جو ہدایت لکھی ہوتی ہے آپ نے، جیسے ہمارے شناختی کارڈ کے بیک سائڈ پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ کارڈ اگر گم ہو جائے، کسی کو ملے تو پلیز قریبی لیٹر باکس میں ڈال رہے ہیں یا موجودہ پتے پہ ارسال کر دیں، بھیج دیں، آپ کی بڑی مہربانی، شکریہ، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح اس کارڈ کے بیک سائڈ پہ جو کنڈیشن لکھی ہوئی تھی انگلش میں، وہ اس کا اردو مفہوم یہ بنتا تھا کہ یہ کارڈ اگر گم ہو جاتا ہے آپ سے، کس سے؟ جو وہ سروس کر رہا ہے، جس کو وہ کارڈ دیا ہوا ہے، تو پھر آپ جاب کے لائق نہیں ہیں، کیونکہ اگر آپ اپنا کارڈ نہیں سنبھال سکتے تو پھر آپ جاب بھی نہیں سنبھال سکتے۔ اب وہ کارڈ کسی طرح اس کے مطلب ہے کہ کوٹ میں رہ گیا، اور وہ پھرتا ٹرتا پاکستان ہمارے پاس پہنچ گیا۔ جب اس نے پڑھا، اس نے کہا یار یہ بندہ جو ہے، یہ جس سٹیج پہ، مطلب جس سیٹ پہ جاب کر رہا ہے، بڑی اچھی خاصی انگلینڈ میں یہ سیٹ ہے، میرے دوست کچھ انگلینڈ میں ہیں، تو ہمارے تو کسی کام کا نہیں، اس کا ایڈریس لکھا ہوا ہے، کیوں نہ ہمارا کچھ تھوڑا بہت خرچہ ہو جائے گا، ہم یہاں سے اس کو بھیج دیتے ہیں، وہ باہر جس طرح چیز بھیجتے ہیں۔ خیر ہم نے کچھ لوگوں سے مشورہ کیا جو باہر سامان بھیجنے والے ہوتے ہیں، یا کوئی چیز باہر بھیجنی ہے ہم نے اس طرح کی، کس طرح بھیجنی ہے، تو اب یاد نہیں ہے کس اینگل سے یا کس طریقہ کار سے ہم نے باہر بھیجا تھا۔ بہرحال ہم نے اس ایڈریس کو لکھ کر کاغذ میں ڈال کر، اور ساتھ اس بندے نے پروفیشنل لیٹر لکھا ہے انگلش میں، پڑھا لکھا تھا، FSC کی ہوئی تھی اس نے، پرانے تھوڑے سے، مطلب ایک اچھی، جو پرانے پڑھے لکھے FSC بڑی اچھی ایجوکیٹ ہوتے تھے، آج کل تو خیر MA BA کر لیں تب بھی بولنے کا یہ پتہ نہیں ہوتا ان کو۔ بہرحال وہ بڑا تیز تھا، اس نے بڑا ایک بہترین سا انگلش میں لیٹر لکھا، جس میں اس نے لکھا کہ جی یہ کارڈ ہم اس طرح لنڈے کے گودام میں ہم کام کرتے ہیں، اور یہ ہم نے کوٹ نکالا تو آپ کا یہ لیٹر تھا، اس کے اوپر یہ جو لکھی تھی کنڈیشن ہم نے پڑھی، تو ہم نے بہتر یہی سمجھا کہ آپ کے کام کا آپ کو واپس بھیج دیں۔ تو میں ایک مڈل کلاس آدمی ہوں، تو اگر ممکن ہو تو یہ میرا موبائل نمبر ہے، تو آپ مجھ سے رابطہ کر کے اگر ہو سکے تو مجھے انگلینڈ بلا لیں۔ اس نے کہا لکھ دیتے ہیں، اگر اس نے بلا لیا تو ویل اینڈ گڈ، نہیں بلا تو ایشو تو نہیں ہے۔ خیر مشورے کے بعد ایسا ہی ہوا، ہم نے وہ بھیج دیا۔ اب بھیج دیا تو روز جناب میں اس کی مذاق بناؤں، اور بھی مذاق بنائیں کہ بھائی کیا وہ گوری نے آپ کو کالنے کی ہے، آپ کو انگلینڈ کا ویزا نہیں بھیجا۔ وہ بس سنتا، ہنستا، مسکراتا، کبھی غصہ کر جاتا، پھر اپنے کام میں لگ پڑتا۔ مطلب سب نے مل کے ایک طرح اس کا مذاق بنانا شروع کر دیا۔ خیر کچھ 3 مہینے گزرے، 3 مہینے بعد کال آ گئی۔ اب کال آئی تو وہ اونلی انگلش بھی کچھ اور ٹائپ کی، ٹھیک ہے، جو عام انگلش سے ذرا مشکل تھی، اب سمجھ نہ آئے۔ خیر وہ
آگے سے میرے دوست نے کہا کہ پلیز جو بھی آپ مجھ سے مطلب کہ تھوڑی جو انگلش اس کو آتی تھی، اس نے کہا کہ آپ جو بھی بات کرنا چاہتی ہیں وہ ٹیکسٹ کریں مجھے انگلش میں، یہ رہا تاکہ اگر ہمیں نہیں سمجھ آ رہا تو کسی پروفیشنل پڑھے لکھے سے، زیادہ پڑھے لکھے سے پوچھ لیں۔ خیر اس نے اپنا میسج ٹائپ کر کے بھیجا کہ میں چاہتی ہوں، آپ بڑے اچھے انسان ہیں، آپ نے میری جاب جو اتنے عرصے سے میں ختم تھی تو یہ کارڈ ملنے پر مجھے واپس ملی ہے، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ پاکستان میں بھی اچھے لوگ ہیں۔ مطلب اس لفظ سے بھی تھوڑی سی ہمیں وہ کہتے شارٹ لگا کہ بھائی پاکستان کیا برا ملک ہے یا برے لوگ ہیں، بہرحال جو اس نے لکھا تھا۔ تو وہ ہم نے جا کے ایک پروفیشنل وکیل تھا اس سے پڑھوایا، اس نے کہا جی وہ یہ کہہ رہے کہ بڑے اچھے انسان ہوں، آپ اپنا ایڈریس اور اپنے ڈاکومنٹس تیار کر کے جو ہے نا مجھے بھیجو تو میں آپ کو ویزا بھیجوں۔ خیر جی میرا دوست لگ پڑا، اس سے مانگو اس سے مانگو، غربت کے وقت تھا، دور تھا، اس نے اپنے ڈاکومنٹ میڈیکل وغیرہ سب کچھ کر کے ریڈی کر کے اپنے ڈاکومنٹس تیار کیے اور اس پتے پہ جو اس نے میسج میں دیا تھا یا پہلے بھی موجود تھا ہمارے پاس، ارسال کر دیے، بھیج دیے۔ اب بھیج دیے تو کچھ مطلب ہے کہ مہینے ڈیڑھ میں ویزا آ گیا، ویزا آ گیا تو تیار ہو کے وہ باہر چلا گیا۔ اب اس کے یا باقی جو ہمارے دوستوں کے مائنڈ میں تھا یار وہ اس کو بلائے گی، اب اس کے ساتھ شاید شادی کر لے تو یہ وہاں نیشنلٹی مل جائے گی۔ لیکن جب وہاں پہ وہ گیا تو وہ جو لڑکی تھی وہ لڑکی نہیں تھی، وہ عورت تھی، اس کے 2 بچے تھے خاصے بڑے بڑے تھے، تو اس نے خیر اس کو وہاں جاب لگوائی، خیر جاب کرتے کرتے کچھ اس کا 2-3 سال گزرے، پھر اس نے اس کو وہیں پہ شادی کروائی، شادی کروانے کے بعد اس کو نیشنلٹی ملی، اور پھر نیشنلٹی ویسے تو 8-10 سال لگ جاتے ہیں لیکن وہ وہاں کی رہنے والی تھی، وہاں کی شہری تھی، اس کے مدد سے اس کی وجہ سے جلدی اس کو یعنی کہ 4-5 سال میں ہی نیشنلٹی ملی، اور اس کے بعد وہ پاکستان واپس آیا۔ تو آج وہ صدر بازار ہے، ایک پلازا ہے سنگاپور، اس میں بہت بڑی اس کی شاپس ہیں موبائل کی، اور ویل سیٹلڈ آدمی ہو چکا ہے۔ دوستو سٹوری سنانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہماری زندگی میں کوئی ایسا موقع آ جاتا ہے، کوئی ایسا معاملہ بن جاتا ہے، کوئی ایسی چیز کسی کی مل جاتی ہے، چاہے وہ ہمارے کام کی بھی ہے، ہم یہ سوچ کر اس کو واپس کر دیتے ہیں کہ یار یہ ایک تو میری ہے نہیں، اور دوسرا یہ جو چیز ہے یہ جس کی ہے اس کو شاید اس کی زیادہ ضرورت ہو، تو یقین کریں کہ اللہ آپ کے لیے اس سے بہتر اسباب پیدا کرے گا۔ اب یہ سارا کمال میرے پیارے رب کا تھا، ٹھیک ہے؟ اگر وہ اس عورت کے دل دماغ میں یہ بات نہ ڈالتا کہ تو اس شخص کی مدد کر، یا اس کے دل و دماغ میں یہ بات نہ ڈالتا کہ تو واپس بھیج، اس نے تو کہا میرے کسی کام کا نہیں ہے کارڈ تو واپس بھیج دیتے ہیں، اب واپس تو چلا گیا، پھر اس کے دماغ میں دل میں اللہ نے یہ باتیں پیدا کی، تو اس نے اس کو ایک ویزا بھیجا، اور پھر ویزا شروع میں وزٹ تھا، پھر بعد میں اس کو پرماننٹ کرایا، پھر اس کو وہاں پہ شادی کروائی، پھر سیٹل ہو گیا، یعنی کہ آج وہ ویل سیٹلڈ آدمی ہے۔ تو آپ کی زندگی میں بھی ضرور ایسا کوئی نہ کوئی موقع آیا ہوگا یا آئے گا، تو میرا آپ کو مشورہ یہی ہے کہ جب بھی ایسا کوئی موقع آئے تو اس کو کیش ضرور کرنا۔ 2 آپشن ہوتے ہیں انسان کے پاس، ایک تو جو آپ کو چیز ملی ہے ہو سکتا ہے وہ قیمتی ہو، اسی کو رکھو اور بس رفو چکر ہو جاؤ، یہ آپ کے پاس چھوٹا موقع ہے۔ بڑا موقع کیا ہو سکتا ہے کہ وہ چیز جس کی ہے وہ اس تک واپس پہنچاؤ، ہو سکتا ہے وہ آپ کو اس کا بدلہ اتنا بڑا دے دے، اگر وہ نہ بھی دے تو اللہ آپ کو اتنا بڑا بدلہ دے دے کہ آپ کی ساری نسل سدھر جائے۔ آج اس شخص کی وہ تو سدھرا ہی سدھرا ہے، اس کے بھائی، اس کے کافی سارے خاندان والے جو اس کے قریبی تھے وہ سارے سدھر چکے ہیں۔ اس فیملی کے زیادہ تر بندے اب انگلینڈ ہی ہوتے ہیں، اور انگلینڈ جانے کے جو سبب ہے، جو وجہ ہے، وہ شخص ہی بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو زندگی میں ضرور انسان کو ایسے چانس ملتے ہیں، اگر آپ کو ایسا ملے تو ضرور اس کو کیش کرنا، پلان بی کی طرح، اے والا نہیں۔ امید کرتا ہوں سٹوری میں جو موٹیویشن تھی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھے اور مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔